اب مولا باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس یونیورسٹی کی بنیاد رکھی جس کا نام باقر العلوم رکھا. باقر العلوم وہ یونیورسٹی ہے کہ جس میں صرف اور صرف مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے 4000 شاگرد ہیں. یعنی آج بھی کوئی بڑی یونیورسٹی ہو جس میں 4000 اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہوں تو اس کے لیے احاطہ چیزیں بہت بڑی چاہیے, اس کے ڈپارٹمنٹس چاہیے. اچھا یہ جو ہم کہتے ہیں نا 4000 اسٹوڈنٹ, یہ 4000 اسٹوڈنٹ 4000 یونیورس ہیں. یعنی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے 4000 اسٹوڈنٹس میں بہت بڑے بڑے نام ہیں جو 800-900 سال 1000 سال آسمان پہ سورج کی طرح چمکتے رہے. سبحان اللہ. دنیا میں کیمسٹری جو ہے وہ سب سے زیادہ کس کو مانا جاتا ہے؟ جابر بن حیان. تو جابر بن حیان اسٹوڈنٹ کس کا ہے؟ کس نے پڑھائی اس کو کیمسٹری؟ مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. یحییٰ جس کو علم فلکیات کا بانی کہا جاتا ہے, یحییٰ کو علم فلکیات کس نے پڑھایا؟ مولا امام جعفر صادق نے, مولا امام باقر نے. یہ 4000 اسٹوڈنٹس میں ابن سیرین ہے, اور بہت بڑا نام, بہت ہی بڑا نام جنہیں ہم آج مانتے ہیں, نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام ابو حنیفہ. امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں. میں نے یہ واقعہ تفصیل سے بھی بیان کیا تھا, ابھی اجمالاً تھوڑا سا حل کر کے بتاتا ہوں. 13 سال کی ایج کے, 12 یا 13 سال کی ایج کے, جب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پہ نعمان بن ثابت نے آ کے دستک دی. ان کا سنا ہے کہ آپ کے پاس رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عصا, ان کا جبہ, امامہ وغیرہ پڑا ہوا ہے, مجھے دیتے ہیں, میں ان کو چوم کے برکت حاصل کرنا چاہتا ہوں. مولا امام صادق جو ہیں ان کی اس وقت سن کافی ہے, یعنی آپ بزرگ ہیں. نعمان بن ثابت جو ہے ان کی ایج چھوٹی ہے, ینگ سے بچے ہیں, بچے ہی کہہ لیں, یہ لڑکے ہیں 13-14 سال, کچھ لوگ 17 سال کہتے ہیں, اس میں روایات ہے لیکن وہی اتنی ہوگی نا. تو امام جعفر صادق مسکرا کے اسے کہتے ہیں, نعمان یہ گوشت رسول اللہ کا گوشت ہے, یہ خون رسول اللہ کا خون ہے, اس کو چھوڑ کے بے جان چیزوں سے فیض حاصل کرنا چاہتے ہو؟ اور نعمان بن ثابت کی سعادت مندی, وہ پیروں میں گرتے ہیں, ان کے امام مجھے پڑھائیے. امام کے پاس تعلیم حاصل کرتے ہیں. کئی سال گزر گئے. کچھ لوگ کہتے ہیں 13 سال, کچھ لوگ کہتے ہیں 17 سال, کچھ لوگ کہتے ہیں 3 سال. میں اس کے اوپر بھی نہیں جاتا. صحیح. لیکن جب نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام جعفر صادق سے نکل کے گئے ہیں نا, تو وہ کافی ایج میں ہیں. ٹھیک ہو گیا. جب آئے ہیں تو وہ 13 سال کے ہیں, جب نکل کے گئے ہیں تو وہ کافی ایج میں ہیں. یہ سمجھیے. ہو سکتا ہے روایتیں کہتی ہوں گی, میں روایتوں کو نہ چیلنج کرتا ہوں نہ کچھ کہتا ہوں, لیکن یہ تھا. کئی سال گزر گئے مالک کی خدمت میں. مالک نے انہوں نے کہا کہ نعمان اندر جاؤ, فلاں کمرے کی فلاں طاق میں فلاں کتاب پڑھی ہوئی لے آؤ. نعمان بن ثابت نے نظریں جھکائی اور کہا کہ امام مجھے اس دروازے کا راستہ بتا دیجئے, کہاں سے کس طرف ہے. اب کوئی میلوں پہ مسیح تو گھر نہیں ہوگا نا, رسالت مآب کی حویلی ہے, مطلب کوئی اتنا کوئی کلو میٹروں پہ نہیں, چند میٹر کا چند گز کا گھر ہوگا. مطلب وہی اتنے 8-10 کمرے ہوں گے, جہاں یونیورسٹی بنائی ہوئی وہاں کچھ کمرے ہوں گے, اس کے بعد کہیں رہائش بھی ہوگی. انہوں نے کہا جی مالک اس کا دروازے کا راستہ کدھر ہے؟ امام نے کہا کہ تمہیں اتنے سال ہو گئے ہیں, تمہیں اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ دروازہ کس طرف ہے؟ ان کا مالک یہ جملے مجھے بہت میرے یہاں دل پہ لکھے ہوئے بیٹا. مجھے حضرت نعمان بن ثابت کا جو ہے نا, ان کا جو کنڈکٹ ہے, وہ مجھے اپنے استاد کی عزت کیسے کرنی ہے, جس سے آپ نے علم حاصل کیا ہو اس کی عزت کیسے کرنی ہے, وہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ شاید کسی نے بتایا ہو. آپ نے آنکھیں جھکائیں اور کہا کہ امام میرے جو آنکھوں نے کبھی آپ کے چہرے کے خد و خال بھی نہیں دیکھے, بلکہ جملے یہ ہیں کہ اس خدا کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں نعمان بن ثابت کی جان ہے, میں نے آج تک آپ کے قدموں سے کبھی نظر نہیں اٹھائی, مجھے تو آپ کے چہرے کے خد و خال کا بھی نہیں پتہ, مجھے تو اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ آپ کے گھر کے دروازے کس طرف ہیں اور کدھر کھلتے ہیں, میں تو یہیں سے آتا ہوں اور یہیں سے واپس چلا جاتا ہوں. تو مالک نے ان کو اٹھائے اور گلے لگایا اور اس کے کہا کہ آج تمہاری تعلیم مکمل ہو گئی ہے, اب تم جاؤ اور دنیا کو اہل بیت کے علم سے آشنا کرو. نعمان بن ثابت کو شہید کیوں کیا گیا یہ بھی تاریخ میں دیکھنا پڑے گا. امام ابو حنیفہ کی جو ہے نا وہ تاریخ میں یہ بات جاننی پڑے گی. اتنے بڑے عالم, اتنے بڑے فقی, اتنے بڑے مسلح, اتنے بڑے ناسے, اتنے بڑے امام الحدیث, اتنے بڑے شیخ الحدیث,
کیوں ایسا ہو گیا کہ ان کو قتل کرنا پڑ گیا. اب ہمارے ہاں کہانی سنائی جاتی ہے کہ جی وہ بادشاہ نے کہا تھا کہ جی میری وہ نوکری قبول کریں. اور نوکری قبول کرنے کے لیے اتنا بڑا ظلم تو نہیں ہوتا. پھر کیا ریزن تھی؟ ریزن محبت اہل بیت، محبت اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام، اور کچھ نہیں. فقہ انہوں نے جو لکھی تھی وہ فقہ بادشاہ کو قبول نہیں تھی، اور حضرت نعمان بن ثابت وہ فقہ بدلنے پہ تیار نہیں تھے. ٹھیک ہے، انہیں کہا گیا کہ تم بادشاہ کے قاضی القضا ہو جو. مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں آپ کی جو ہے وہ نوکری کروں یا میں آپ کے ساتھ کوئی ایسا کام کروں، مجھے اس کی کوئی نہیں ہے. پھر اس یونیورسٹی میں پڑھنے والے 4000 لوگ وہ ہیں جو آسمان پہ سورج کی طرح چمکتے رہے. تفسیر ہو، فقہ ہو، جو ہے وہ طب ہو، فلکیات ہو، فلسفہ ہو، سائیکالوجی ہو. یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک شاگرد کے آگے تیسرے چوتھے شاگرد نے 800-900 سال پہلے برین ٹیومر کا کامیاب آپریشن کیا ہے. اس وقت جب کہ بے ہوش کرنے کا نظام نہیں ہے، اس وقت برین نکالنا، برین کو نکال کے اس کی سرجری کر کے واپس ڈال کے پھر اس کی جو ہے نا اسکل کو سینا، یہ اتنا بڑا معجزہ ہے. آج بھی برین ٹیومر کی جو سروائیول ریٹ ہے وہ 50% ہے. اتنی زبردست جو ہے وہ میڈیکل سائنس کی ریسرچ کے باوجود. امام جعفر صادق کو کن جو علوم تھے ان پر عبور حاصل تھا؟ بیٹا کوئی علم ایسا تھا ہی نہیں جس کے اوپر ان کو عبور حاصل نہ ہو. مدینہ العلم سمجھا رہا ہوں. مدینہ العلم رسالت مآب نے جب کہا ہے کہ میں مدینہ العلم ہوں، تو مدینہ العلم کا مطلب ہے کہ علم کی کوئی شاخ ہو، کچھ ہو، ساری انہی کی ہے. لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کے کرکولر پڑھے نا، یعنی باقر العلوم کا نصاب پڑھیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ کیا تھے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا ہے کہ حکمت کے 5 حصے ہیں. حکمت کے 5 حصے ہیں. وہ 5 حصے کون سے ہیں ان کا انہوں نے ذکر کیا. ان کا کہا جی پہلی ہوتی ہے علمی حکمت، دوسری ہوتی ہے فکری حکمت، تیسری ہوتی ہے اخلاقی حکمت، چوتھی ہوتی ہے سوشل حکمت، سماجی حکمت، اور 5ویں ہوتی ہے روحانی حکمت. یہ 5 کا میں نے جب آپ کو ذکر کیا تھا کہ 5 جہاں بھی اللہ اور رسول کا مرجر ہوگا وہاں 5 کا نمبر آئے گا. ٹھیک ہے، اب ایک ایک کر کے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. علمی حکمت امام جعفر صادق علیہ السلام کی میں نے کچھ روایات لکھی ہوئی ہیں، یعنی میں ان کے 4 اسٹوڈنٹس ہیں. اور سب سے پہلے جس بندے نے یہ ذکر کیا ہے کہ معلومات اور علم میں فرق ہے، 1400 سال پہلے جس بندے نے کہا کہ معلومات اور علم میں فرق ہوتا ہے، انفارمیشن اینڈ نالج آر ڈفرینٹ، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہے. انہوں نے کہا تھا علم کچھ اور چیز ہے اور معلومات کچھ اور چیز ہے. انفارمیشن آر سم تھنگ، نالج از سم تھنگ ایلس. تو یہ ان کو سمجھیں کہ ان کی حکمت کا کیا معیار ہوگا. یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا ہے کہ علم نجات کا ذریعہ ہے. امام جعفر صادق کے قولوں کے اوپر آگے بات کر لیتا ہوں. اور انہوں نے کہا تھا کہ علم وہ ہے جو انسان کو اللہ کی معرفت تک پہنچاتا ہے. علم وہ ہے جو انسان اور اللہ کے درمیان دوریاں طے کرواتا ہے، علم ہے. اور جو آپ ویسے جانتے ہیں دیٹ از انفارمیشن. صحیح، ٹھیک ہے. پھر آپ نے اپنی شاگردوں کی جو ہے وہ تربیت کی. ایک شاگرد کا نام میں نے لیا جو ہے وہ ابو حنیفہ ہے، امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسرے جابر بن حیان ہے. یحییٰ ہے